تو یہ ایک روحانی عمل ہے، اور یہ روحانی عمل ایمان کے لیے نہیں ہے، عشق کے لیے ہے، صرف عشق کے لیے۔ یا تو عشق کے لیے ہے، یا پھر فخر کی اعلیٰ ترین منزل کے لیے یہ مقام فنا سے گزرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اس کا خون بہا مجھ پر واجب ہو جاتا ہے، میں اس کا قتل کر دیتا ہوں، اس کے بدلے میں اسے اپنا بنا لیتا ہوں۔ میں نے یہ حدیث مکمل طور پر صحیح نہیں پڑھی، مگر مفہوم کچھ ایسا ہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ روح کا یہ قتل کیوں ضروری ہوتا ہے؟ کیا مالک الملک حضرت ریاض احمد گوہر شاہی بھی اپنے بندوں کو اپنانے سے پہلے اس طرح ان کا قتل فرماتے ہیں؟ سرکار نے آپ سے آپ کی گردن طلب کی تو آپ نے اپنی گردن کاٹ کر مالک کے قدموں میں رکھ دی۔ مجھے سمجھائیں کہ قتل کیوں ضروری ہوتا ہے؟ بغیر اس قربانی کے وہاں تک رسائی کیوں ممکن نہیں؟ یہ تو ایک اپ گریڈ ہوتا ہے نا، اپنانے کا طریقہ ہے کہ جو نسبت آدم خون کا جسم ہے، خون کے بدلے اس کو نور سے زندہ کیا جائے۔ اب خون کی جگہ نور سے زندہ کیا جائے گا تو پہلے خون سے رشتہ ختم ہوگا، پہلے نور سے رشتہ جڑے گا، پھر بعد میں نور سے رشتہ جڑے گا، اور پھر یہ قتل جو ہے یہ روحانی جو مقام ہے، مقام فنا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ جو غلاظت امتحان کے یعنی کی غرض سے آپ کے اندر رکھی ہے، اس کو ختم کرنا، یعنی مقام فنا پر پہنچنا۔ یہ مقام فنا ہے، اس کا تعلق نفس سے ہے، تو یہ ایک روحانی عمل ہے، اور یہ روحانی عمل ایمان کے لیے نہیں ہے، عشق کے لیے ہے، صرف عشق کے لیے۔ یا تو عشق کے لیے ہے، یا پھر فخر کی اعلیٰ ترین منزل کے لیے یہ مقام فنا سے گزرنا ہے۔ عام جو ہے نہ عام ولایت میں ایسا ہوتا ہے، ایمان کی تو بات ہی چھوڑ دیں۔ جہاں تک میری گردن کا جو تعلق ہے تو وہ روحانیت کا حصہ نہیں تھی بات، یہ میری آرزو تھی، اور سرکار نے میری دعا کو قبول فرمایا۔ میں نے ایک قصیدہ لکھا تھا، تیغ گردن پہ ہو جاں ہو دستے اجل، خون کی ہر بوند بولے گوہر یا گوہر، سامنے ہو گوہر اور آئے اجل، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، سر پہ دستے گوہر دل میں یاد گوہر، تیرے قدموں پہ ہو خاتمہ یا گوہر۔ تو وہ میری خواہش سرکار نے پوری فرمائی، اور جب ایسا ہوا تو پھر سرکار نے اس بات کا اظہار بھی فرمایا کہ تمہاری یہی خواہش تھی نا، یہی خواہش تھی۔ تو یہ گردن کا کٹنا عشق کے جو بلند مقامات ہوتے ہیں اس میں آتا ہے، تبدیلی کے لیے ضروری ہے نا۔ یہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں جو ہے زندگی اور موت کے مرحلے سے گزرتی ہے، لیکن بچہ ہونے کے بعد ایک نئی زندگی کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ جو مقامات ہیں تو مقدر والوں کے حصے میں آتے ہیں۔ کہاں ہر روحانی اس اسٹیج تک پہنچ پاتا ہے؟ جب تک یہ گردن کٹتی نہیں ہے اس وقت تک دل سے خون کے رشتے ہٹتے نہیں، پھر جب یہ کٹ جاتی ہے گردن تو وہ خون ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اب جو ہے مسئلہ کچھ زیادہ گمگیر ہو جاتا ہے کہ شریعت میں تو آپ کا رشتہ باقی ہے، بیوی سے، ماں سے، بہن سے، بھائی سے، لیکن باطن میں سب سے کٹ جاتا ہے۔
باطن میں نہ کسی کا وہ بھائی رہتا ہے، نہ شوہر رہتا ہے، تو جب اس کے اوپر روحانی کیفیت غالب آتی ہے تو وہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، یاد بھی نہیں ہوتا کہ اس کی کوئی ماں ہے، اس کی کوئی بہن ہے، اس کا کوئی باپ ہے، کیونکہ وہ خون کا رشتہ ختم ہو گیا۔ اس کے اوپر پھر کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے، نہ بیوی کی ذمہ داری، اگر وہ ان کو نان نفقہ دیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دیتا تو اللہ کی بارگاہ میں مجرم نہیں ہے، رشتہ ہی ختم ہو، دے تو ٹھیک ہے۔ لیکن صوفی کا کردار ہی ایسا ہوتا ہے، رشتہ نہ بھی ہو پھر بھی لوگوں کے گھروں کو بھر دیتے ہیں، لہٰذا وہ ہاتھ روکتے نہیں ہیں، دیتے رہتے ہیں، لیکن کوئی ان سے تقاضا نہیں کر سکتا، باوجود اس کے کہ وہ رکیں گے نہیں، دیتے رہیں گے، لیکن کوئی تقاضا نہیں کر سکتا قانونی طور پر، نہ اللہ کے قانون نہ ظاہر کے قانون۔ 3 طرح کی زکوٰۃ ہے۔ ایک زکوٰۃ تو عام آدمی کی ہے، 100 روپے کمائے 2.5 روپے دین کو دے دے، 100 کے اوپر 2.5%، 97.5% اس کی اپنی جیب میں۔ لیکن جب کوئی فقیری اختیار کرتا ہے تو 2.5% اس کے لیے 97.5% اللہ کو دینا پڑتے ہیں، اور وہ 2.5% کیا ہے؟ اس 2.5% میں اس کے بیوی بچے آتے ہیں کہ بس ان کا پیٹ پالتے رہو، باقی کچھ نہیں۔ اور پھر جو عشق میں چلا جاتا ہے جس کو وہ مار دیتا ہے 100%، پھر جب وہ 100% اس کا ہو گیا تو اس کے پھر اب کتاب جو ہے رزق کی بند ہو گئی۔ جب 100% زکوٰۃ ہو جائے ایسا بندہ فارغ الدنیا کہلاتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے دنیا دار۔ دنیا دار کون ہے؟ سن لو یہ تاکہ تم کو یاد رہے۔ دنیا دار کون ہے؟ بھلے تو سارا وقت سارا دن کعبے میں پڑا رہے، 5 نمازیں پڑھے، روزے رکھے، قرآن پڑھے، کعبے سے باہر نہ نکلے، اگر تیرے دل میں شیطان ہے، دل میں نور نہیں ہے، تو دنیا دار ہے اللہ کی نظر۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ عام مسلمان کیا سمجھتا ہے؟ عام مسلمان سمجھتا ہے اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، کھانے پینے کو بھی نہیں ہے، یہ کہاں دنیا دار ہے؟ تم سمجھتے ہو دنیا دار وہ ہے جس کا کار بنگلہ ہے، بینک بیلنس ہے، بڑے بڑے گھر ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، تم سمجھتے ہو وہ دنیا دار ہے؟ لیکن اللہ کی نظر میں اگر اس کے دل میں اللہ کا نور ہے تو وہ دنیا دار نہیں ہے، بھلے وہ کعبہ نہ جائے پھر بھی دنیا دار نہیں ہے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ ہے۔ دنیا دار کون ہے؟ جس کے دل میں اللہ نہیں، وہ دنیا دار ہے۔ تو پھر دنیا داری ہوئی کیا؟ دنیا کی چاہ، دنیا کی محبت، دنیا کی خواہش کا دل میں ہونا دنیا داری ہے۔ جب دل میں اللہ آ گیا، اللہ کا نور آ گیا، تو دل سے دنیا کی خواہش نکل گئی نا۔ اب جب دنیا سے دل کی خواہش نکل گئی دنیا کی، تو جو ملے گا تو شکر کر کے لے لے گا، نہیں ملے گا تو صبر کر کے گزارا کرے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ یہ اب مومن بن گیا ہے۔ تو دنیا دار کون ہے؟ جس کے دل میں اللہ نہیں ہے، جس کی شرح صدر نہیں ہوئی، بولے 100 حج کر لے، ہر وقت تیرا سر کعبے میں پڑا رہے، اگر دل میں خدا نہیں ہے تو دنیا دار ہے اللہ کی نظر میں۔ اور جب تیرا ذکر چل گیا، ذاکر قلبی بن گیا، تو دنیا نکل گئی تیرے دل سے۔ جب دنیا تیرے دل سے نکل گئی، اللہ کا نور آ گیا، اب یہ تیرا مقام کیا ہوا؟ اب تو ہو گیا تارک الدنیا، یہ دنیا اس کے دل نے ترک کر دی ہے۔ اب جب تو تارک الدنیا ہو گیا نا، اب تجھ پر رزق حلال فرض ہو گیا۔ اب اگر تو نے حرام کا 1 پیسہ بھی کمایا تجھے نقصان ہوگا۔ پھر ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے زکوٰۃ کا نظام بنایا تاکہ وہ زکوٰۃ نکال سکیں، جو تھوڑا بہت حرام کا ادھر ادھر سے بھول چوک میں آ گیا ہے وہ نکل جائے اور یہ پاک ہو جائے۔ اور جن کے دل میں شیطان ہے وہ زکوٰۃ دے کے کہاں پاک ہوگا؟ زکوٰۃ ہے ہی نہیں ان کے لیے۔ اب مولوی کہیں گے دیکھو یہ ایک نئی کہانی لے کے آیا ہے، یہی کہانی اصل ہے۔ تو جس کے دل میں اللہ کا نور آ گیا وہ تارک الدنیا ہو گیا، اب اس کو رزق حلال کمانا ہے۔
اگر اس نے حرام کمایا تو پھر کیا ہوگا؟ بیٹی بیمار ہو جائے گی، بیٹا بیمار ہو گیا، بیوی بیمار ہو گئی، ماں بیمار ہو گئی، جتنا حرام کمایا تھا وہ سارا ہاسپٹل میں نکل گیا۔ ہاں۔ اور اگر تو نے ایک ایک پیسہ حلال کا کمایا ہے تو ناگہانی آفت آئے گی نہیں، تیرا ایک پینی بھی کوئی تجھ سے غبن نہیں کر سکتا، اللہ کا پہرا ہے تیرے مال پر۔ یہ مقام ہو گیا تارک الدنیا کا، جس کے دل میں رب کا نور آ گیا۔ اس کے بعد جب رب کسی کو اپنا بنا لیتا ہے اور وہ مقام کمالیت پر، درجہ کمالیت پر پہنچ جاتا ہے، تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے۔ 100% زکوٰۃ اس کی ہو جاتی ہے، 100 کما 100 دے، تو پھر کمانے کی ضرورت کیا ہے؟ بھئی اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ کی سیلری جو ہے 1 بلین ہوگی لیکن اس پہ ٹیکس بھی 1 بلین ہوگا، آپ کہیں گے میں گھر ہی بیٹھا اچھا ہوں۔ یہ کرنے کی کیا ضرورت؟ اس کی زکوٰۃ 100% ہوتی ہے، لہٰذا پھر جو ہے وہ کام دھندا نہیں کر سکتا۔ اس کا پھر اللہ تعالیٰ اس کی رزق کی ذمہ داری اللہ کی اختیار میں ہوتی ہے، پھر وہ اس کو ڈیوٹی پہ بٹھا دیتا ہے، پھر اب اللہ اس کا کرے گا۔ تو ایسے مقام اور مرتبے کا آدمی اگر یوں کسی کے آگے ہاتھ پھیلا دے تو اس کا مرتبہ چلا جائے گا۔ صحیح ہے؟ یہ ہو گیا فارغ الدنیا، یعنی دنیا سے مکمل فارغ ہے۔ اب جیسے غوث پاک تھے، فارغ الدنیا تھے نا، لیکن اتنا مال دھن دولت ان کے پاس آ گیا، لوگ کہتے تھے کہ یہ کہاں سے آیا؟ وہ کہتے تھے اللہ نے دیا۔ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ بات۔ وہ جو قرآن میں ایک لفظ آیا ہے نا کہ میں پھر اس کو بے حساب دیتا ہوں، وہ انہی کے لیے فارغ الدنیا، تمہارے لیے نہیں ہے۔ یعنی جو دے رہا ہوں اس کا حساب نہیں ہے۔ کیوں حساب نہیں ہے؟ کہ اب وہ اس کی ڈیوٹی پر ہے نا، اپنے مقدر کا نہیں، وہ اللہ کی دین کا کھا رہا ہے۔ پھر جب اللہ دیتا ہے تم کو عجیب لگے گی یہ بات، لیکن یہ اسی مقام کے لیے ہے۔ پھر جب اللہ کسی کی ذمہ داری لے لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس مال میں جو اللہ دیتا ہے برکت ڈالتا ہے، تمہارے مال میں برکت نہیں ڈالتا۔ جو فارغ الدنیا ہو گیا، جس نے کمانا ہی نہیں، جس کو اللہ نے دینا ہے، اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے۔ اس کا 1 پاؤنڈ بھی تمہارے 1000 پاؤنڈ کے برابر ہے۔ وہ 1 پاؤنڈ لے کے بازار میں نکلے گا، سودا سلف لے گا، کوئی اسے پیسہ ہی نہیں لے گا۔ جب کسی کے اندر رب آ جاتا ہے تو ساری مخلوق رب کی ہے، اس کا مخلوق کے اوپر حق ہو جاتا ہے۔ اب جیسے باہر درخت لگا ہوا ہے آم کا، تم نے اگر اس کو توڑ کے کھایا تو مجرم ہو، لیکن جس کے اندر اللہ آ گیا ہے یہ سب کچھ اس کا ہے، اگر وہ توڑ کے کھا لے تو وہ تو مالک ہے، وہ توڑ کے کھا سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر اللہ آ گیا ہے نا۔ جیسے سورہ عمران میں ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، من یشاء، یہ ہے زیادہ اہم، یہ جو من یشاء ہے یہ زیادہ اہم ہے کہ ان اللہ یرزق، کہ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے، سب کو نہیں، جس کو چاہے۔ اب آپ کو تو نہیں پتا نا کہ کس کو چاہتا ہے، اس کو چاہتا ہے کہ جس نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ دیا، اب اللہ تعالیٰ اس کا کفیل ہو گیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تیرے لیے کافی ہوں۔ تم اگر کہو کہ بھائی نہیں میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، یہ تیری انانیت بول رہی۔ اللہ نے کہا ہے تجھ کو میں تیرے لیے کافی ہوں، تیرے دل میں شیطان ہے تو کہتا ہے اللہ میرے لیے کافی ہے۔ کدھر سے کافی ہے؟ چاہے تو ہو سکتا ہے، کافی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کس کے لیے کافی ہے؟ جس کے اندر اللہ آ گیا۔ جب اللہ آ جاتا ہے تو اس کو بولتا ہے کہ اب تو نے مخلوق کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، اور یہ اس کے درجے کا تقویٰ اور توکل بھی کہلاتا ہے۔ اس کو ضرورت ہے کسی چیز کی
تو اللہ اس کا بندوبست کرے گا. اب 1 دن نہیں کیا اللہ نے، 2 دن نہیں کیا، 3 دن نہیں کیا، سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم دوائی لا دیتے ہیں آپ کو، کھا لیں. نہیں جی، اللہ کرے گا. اس کا پھر ایمان یہ ہے اللہ کرے گا، اور اللہ نہیں کرے تو وہ بولے گا بھی نہیں، چپ رہے گا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا. اور اگر کوئی کہے میں اللہ والا ہوں اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے تو وہ اللہ والا نہیں ہے، وہ دجال ہے، دھوکے باز ہے. وہ تو اللہ والا ہے تو مخلوق کے آگے ہاتھ کیوں پھیلاتا ہے؟ ایسے آدمی کو، ایسی ہستی کو اگر کوئی کچھ تحفہ بھی دینا چاہے تو وہ ان لوگوں سے تحفہ لے لیتا ہے. کن لوگوں سے؟ جن کے بارے میں اللہ اجازت دیتا ہے یہ میرے ہیں، ان سے لے لو. اور اللہ کہتا ہے نہیں یہ میرے نہیں ہیں، وہ ان کے ہاتھ کا پانی بھی نہیں پیتا. اور پھر ایسے لوگوں کو جو روٹی کھلاتے ہیں، مدد کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک کی جگہ 10 روٹیاں دیتا ہے، ان کو بھر دیتا ہے. بلکہ ایک حدیث شریف میں تو یہ آیا ہے کہ یوم محشر میں کچھ گناہگار ہوں گے، وہ انتظار میں ہوں گے کہ ان کی شفاعت کرے. اچانک شور اٹھے گا کہ کسی کی سواری آ رہی، پوچھے گا یہ کون سا نبی آ رہا ہے؟ وہ کہیں گے نبی نہیں ہے، یہ ولی ہے. وہ سوچتا ہے کہ یار ہو سکتا ہے کہ میرے زمانے کا کوئی ولی ہو، چلو دیکھوں. میں دیکھ کے پہچان لیتا ہے، پہچان کے کہتا ہے کہ اس کو تو میں نے وضو کرایا تھا. صرف اس بات پہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے. میں نے اس کو کپڑا پہنایا تھا، بخش دیا. میں نے اس کو روٹی کھلائی تھی، وہ بخش دیا. وہ یہ کہے گا نہ میں نے اس کو کپڑا دیا، نہ میں نے اس کو روٹی کھلائی. تو اللہ اس کو کہے گا کیا تو نے اس کو کبھی پیار سے دیکھا تھا؟ کہتا ہاں پیار سے تو میں نے دیکھا تھا. فرمایا بخش دیا. جو پیار سے بھی دیکھ لے، ان کو پیار سے دیکھنا بخشش کا سامان ہے. اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. عبادت یہی ہے نا جو ابھی میں نے بتائی بات. بھئی دیکھا تو سب نہیں تھا. امیر معاویہ نے بھی تو دیکھا تھا مولا علی کو، اس کی عبادت نہیں تھی؟ دیکھا تو تھا نا. کس حال میں دیکھنا؟ حالت ایمان میں، پیار سے دیکھنا، تعظیم سے دیکھنا. ورنہ سرکار کے ساتھ بیٹھے رہے لوگ 20 سال، پھر بھی گمراہ ہو گئے. Amra TV, the place to connect with God.